حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ ناظرین کرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول یعنی شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی شہر تھا۔ گلی کوچے تقدیس اور تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نقل پکڑ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گری، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننہال وانوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ سے گفتگو شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر قجابہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ فرمانے لگے، آدمی اپنے قچابے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اونٹنی کی نقیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہمارے کسی آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے کہا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ پھر چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں، آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کریم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد مدینہ تشریف لا سکیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو بخار آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حال دریافت کیا، کہتی ہیں کہ میرے والد کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح و خیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی قربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد ادھر اور جلیل یعنی گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ محبوب، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے غلے کے پیمانے سع اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضور نبی کریم کی اونٹنی مدینے میں داخل ہونے کے بعد ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس پہنچی تو ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام پذیر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے کمرے بنائے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اونٹنی جب وہاں بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں اترے، وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور چلی، رسول اللہ نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی پھر پیچھے کی طرف مڑی اور جہاں پہلی بار بیٹھی تھی وہیں لوٹ گئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ پھر اونٹنی نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ وہیں پھیل گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اور ابو ایوب خالد بن زید نے آپ کا سامان سفر اتار کر اپنے گھر میں رکھا اور رسول اللہ وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو معاذ بن افرا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ عمرو کے دونوں بیٹوں سہل اور سہیل کا ہے۔
یہ دونوں یتیم میرے زیر نگرانی ہے اور میں ان دونوں کو اس زمین کے لیے راضی کر لوں گا، آپ اسے مسجد بنا لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے تعمیر مسجد کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ میرے گھر میں رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹھہرے اور میں اور ام ایوب بالائی منزل پر۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے اوپر ہوں اور آپ میرے نیچے، اس لیے آپ اوپر تشریف لے چلیں اور ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ میں نیچے رہوں۔ چنانچہ رسول اللہ نیچے رہنے لگے اور ہم اوپر۔ لیکن ایک دن ہمارے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تو میں اور ام ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے تاکہ پانی کا کوئی حصہ آپ کے اوپر ٹپک کر آپ کو تکلیف نہ دے۔ ناظرین، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب اس کا باقی ماندہ حصہ واپس کرتے تو میں اور ام ایوب آپ کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے۔ ایک رات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا جس میں پیاز یا لہسن ملا تھا۔ آپ نے اسے جب واپس کیا تو اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس درخت کی بو اس سے آئی تھی اور میں جبرائیل سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ ناظرین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جب آپ کے لیے آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ میری ماں نے بھیجا ہے، تو آپ نے برکت کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا۔ پھر دوسرا پیالہ سعد بن عبادہ کے گھر سے آیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اسی طرح ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی بار بار کھانا لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں 7 ماہ تک رہا۔